अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान ज़ैदी है। मेरा ताल्लुक़ यहाँ लाहौर में मॉडल टाउन से है। बैकग्राउंड से मैं इंजीनियर हूँ। आजकल मेरी रिहाइश यूनाइटेड स्टेट्स में है। मेरा प्रोफेशन सॉफ्टवेयर में है और मैं डोर ऑफ अवेयरनेस के साथ इन्वॉल्व हूँ चैरिटी वर्क के लिए, एजुकेशन के साथ। मैंने कराची में भी प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं होम स्कूलिंग के, जिसको हमने एज ए चैरिटी काम शुरू किया है। आज हम बात करेंगे कुरान के ऊपर कि कुरान हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी क्यों है। ये एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, एक तरीके से ये इल्म का एक तीसरा सोर्स है। नॉर्मली इंसान को तीन तरीके से इल्म हासिल होता है। एक तो इल्म आपको हासिल होता है अपने ख़ुद तजुर्बे से। मिसाल के तौर पर आपने किसी चीज़ को छुआ या आपने किसी चीज़ को चखा या सुना या देखा, तो ये आपकी पास एक इल्म आता है इसके थ्रू। दूसरा होता है जिसको कहते हैं ख़बर। ख़बर से मुराद ये है कि आपने या तो पढ़ा, किताब में किसी ने कुछ लिखा या किसी ने बताया आपको कोई बात, तो आपको पता चलती है। तो इस तरीके से आपको एक इल्म हासिल होता है किसी चीज़ के बारे में। अब ये दो तो दुनियावी उलूम हो गए। अब तीसरे इल्म की ज़रूरत थी इंसान को, जिसको हम कहते हैं वही। तो वही के तौर पर नाजिल हुआ कुरान। अब कुरान को अगर आपने एक दफ़ा मान लिया कि ये अल्लाह की किताब है और इसकी ज़रूरत है इंसान को वही के तौर पर, तो दूसरा सवाल फिर ये पैदा होता है कि आप जब इस कुरान को मानते हैं तो आप एक मुसलमान होते हैं। अब हम समझते हैं कि मुसलमान हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, इस तरीके से फ़िरक़े जो दूसरे मज़ाहिब हैं, लेकिन असल में तो ये सारे मुसलमान ही थे। पैगंबर हमारे पहले दिन से, तो दीन तो एक ही था, शरीयत बदलती गई। अब जब आप इस मुसलमान अपने आप को मान लेते हैं तो आपने ये सोचना है कि मुसलमान होने के नाते मेरा काम क्या है, अल्लाह ताला मुझसे चाहता क्या है। तो मुसलमान होने के नाते आपके सिर्फ तीन काम हैं करने के। पहला काम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, जिसका मतलब ये है कि आपने किसी और मुसलमान को अच्छे कामों की तरगीब देनी और बुरे कामों से रोकना है उसे। वो क्या तरगीब है, वो अच्छे काम क्या हैं, वो बुरे काम से आपने कैसे रोकना है और बुरे काम क्या है, ये सब का इल्म आपको कुरान में मिलेगा। दूसरी आपकी जो काम है अल्लाह के नज़दीक जो आपको करना है एज अ मुस्लिम, जो ड्यूटीज़ जिसको कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी हैं, जो काम आपके हैं, वो दूसरा काम आपके करने का है, उसको कहते हैं तबलीग। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर तो मुसलमान के साथ होता है, लेकिन तबलीग का ताल्लुक़ है इस्लाम को फैलाने से। इस्लाम फैलाने के लिए आपको गैर मुस्लिमों के पास जाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको कन्विंस करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि वो कुरान को कैसे मानेंगे और वो एक अल्लाह की वहदानियत और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नबी होने को कैसे मानेंगे, और फिर कुरान को वो समझें ताकि उनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो इस दुनिया में भी और आखिरत में। तो उनको बस समझाने के लिए उसको हम कहते हैं तबलीग। अब तीसरा जो काम है वो है जिहाद। तो जब आप ये तबलीग करने जाएंगे या आप अमर बिल मारूफ करने जाएंगे तो आपके ज़िंदगी में, आपकी राह में रुकावटें आएंगी, लोग रुकावटें पैदा करेंगे, शैतान रुकावटें पैदा करेगा। तो इन रुकावटों को हटाने का नाम जहाद है। अब उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप तलवारें उठा लें हर दफ़ा, जहाद बहुत तरीके से होता है। तो जहाद करने का मकसद ये है, मतलब ये है कि जो काम आप करने जा रहे हैं अच्छा, उसके आगे जो रुकावटें आएंगी उनको हटाने का नाम जिहाद, ठीक है ना। अब वो हटाने के लिए आप सियासत को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस हटाने के लिए आप कलम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हटाने के लिए आप कोई छोटी मोटी किसी से बातचीत कर सकते हैं, उसको कन्विंस करने के लिए कर सकते हैं कोई बात, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर बात में डंडा या तलवार उठा लें। अब जब आप निकलेंगे ये काम करने के लिए, जो मैंने आपको बताया कि पहला आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, दूसरी है आपका तबलीग, और इस काम को करने के लिए अगर आपको जिहाद करना पड़े किसी भी किस्म का, वो आपने करना है। अब ये तीन काम अल्लाह ताला आपसे चाहता है मुस्लिम होने के नाते। अब जब आप ये काम करने जाएंगे तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन इस काम को रोकने के लिए होगा शैतान। शैतान हम सबको पता है कि हम सबका सबसे बड़ा दुश्मन है। जो मुसलमान है वो मानता है इस बात को, जो मुसलमान नहीं है, जो ईसाई हैं, यहूदी हैं, वो भी ये मानते हैं कि शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब शैतान का काम ये है कि हमें हमारे असल काम करने से रोके।
تو اب شیطان سے آپ کیسے لڑیں گے، شیطان سے آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو یہ علم بھی قرآن ہی آپ کو دیتا ہے۔ تو ان علوم کا آج ہم 5 علوم کا ذکر کریں گے جو آپ کو قرآن دے گا۔ تو آپ نے قرآن کیوں پڑھنا ہے، کیوں سمجھنا ہے؟ صرف اس کو عربی نہیں پڑھنی، صرف اس کا ترجمہ نہیں پڑھنا، بلکہ سمجھنے کی کوشش کرنی۔ مثال کے طور پر علامہ اقبال کا شعر کہ اسلام کے دامن میں پس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیر۔ اگر آپ نے اس شعر کا مفہوم پتہ کرنا ہے تو آپ کو اس کو سمجھنا پڑے گا۔ خالی پڑھنے سے یا اس کے ترجمے سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، ایسا لگے گا کہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں کچھ ہے ہی نہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ تو اسی طریقے سے قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کو پراپر پڑھنا پڑے گا۔ اور وہ کیوں پڑھنا ہے آپ، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، تو پھر ہمارا اور اس کے اندر انٹرسٹ پیدا ہوگا۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ نے سمجھنا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر 5 علوم ہیں، 5 وہ سورس ہیں نالج کے جو آپ کو ملیں گے ایک بہتر انسان بننے کے لیے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے۔ وہ 5 علوم کیا ہیں؟ پہلا علم جس کو کہتے ہیں علم الاحکام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا حکم دے رہا ہے یہ آپ کو پتہ چلے گا قرآن سے، بجائے اس کے کہ آپ ایک آدمی کے پاس جائیں، دوسرے آدمی کے پاس جائیں اور وہ آپ کو کچھ بتائے، کوئی آپ کو کچھ بتائے۔ آپ اگر قرآن سمجھ لیں تو آپ کو سارے احکامات کی سمجھ آ جائے گی قرآن سے۔ مثال کے طور پر میراث ہے، انہیریٹنس، یہ ایک بہت بڑا علم ہے۔ قرآن کے اندر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے میراث کو آپ نے بانٹنا ہے، یہ حکم دے چکا ہے اللہ تعالیٰ۔ اسی طریقے سے اور آپ کی زندگی گزارنے کے جو احکامات ہیں وہ قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اس کا تعلق ہرگز صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جو اللہ حکم دے رہا ہے ہمیں کرنے کو، ہماری زندگی کے اندر جو کام ہے کرنے کے، جس کا حکم دے رہا ہے وہ آپ کو علم ملے گا۔ اگر آپ کو اللہ سے لا لگانی ہے تو آپ کو پتہ کرنا ہے کہ اس کے احکامات کیا ہیں۔ تو یہ پہلا ایک علم ہے جو آپ کو ملتا ہے قرآن سے۔ دوسرا ہے علم المخاصمہ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دلائل کی دنیا میں کسی غیر مسلم کو اپنی طرف لے کر آنا، اس سے آرگیومنٹ کرنا، اس کے ساتھ بحث کرنا۔ اگر آپ کسی غیر مسلم کے سامنے بیٹھے ہیں اور اس سے اسلام کی بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ اپنی بات آپ سے کر رہا ہے، تو آپ نے اس سے کیسے بات کرنی ہے کہ وہ راضی ہو جائے، کنونس ہو جائے آپ کے بات کے اوپر اور وہ مسلمان ہو جائے۔ اب ہم سب کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے ایک انسان کو بھی مسلمان کر لیا تو آپ نے جنت خرید لی۔ تو اگر آپ کو یہ علم حاصل کرنا ہے کہ مجھے غیر مسلم سے بات کیسے کرنی ہے، تو وہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے جس کا نام ہے علم المخاصمہ۔ تو اگر آپ اس کو سمجھیں گے قرآن کو تو یہ ایک آپ کو علم حاصل ہوگا مخاصمے کا۔ ہم سب اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، انگریزی پڑھتے ہیں، میتھ پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، انجینئرنگ پڑھتے ہیں، ڈاکٹری پڑھتے ہیں، وکالت کرتے ہیں۔ تو یہ سب ہمارے جو علم ہیں یہ ہمارے پروفیشن کے لیے، یہ ہمارے کام کے لیے کام آتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں آگے اپنی زندگی کو چلانے کے لیے ہمیں جو نوکری کرنی ہے یا بزنس کرنا ہے اس میں ہمارے کام آئے۔ لیکن ایز اے انسان اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے اور آخرت آپ کی کیسے سنورے گی، اس کا علم آپ کو قرآن سے ملے گا۔ تو یہ ہو گیا دوسرا علم، علم المخاصمہ۔ اب آ جائیے آخری کے 3 علوم۔ میں نے جیسے آپ کو کہا 5 علم آپ کو ملیں گے، جو آخری کے 3 علوم ہیں ان کا تعلق شیطان کے ساتھ ہے۔ ان کا تعلق صرف اور صرف آپ کو اپنی پرسنالٹی کو، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کہ آپ شیطان کے سامنے ثابت قدم رہ سکیں۔ یہ ہم جو صبح شام پڑھتے ہیں استقامت استقامت، اللہ ہمیں استقامت دے، اللہ ہمیں استقامت کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ تو یہ استقامت کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ وہ راہ ہے جو آپ کو شیطان کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہونے کی آپ کو ہمت دلاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو ایک آپ کے پاس علم ہونے چاہیے کچھ۔ وہ علوم 3 ہیں۔ پہلے کا نام ہے علم التزکیہ بے اعلیٰ اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تزکیہ نفس، علم التزکیہ، تزکیہ نکلا ہے تزکیہ نفس۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو علم دے رہا ہے کہ آپ اپنے نفس کو مضبوط کریں گے شیطان سے لڑنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر وہ چیزیں سمجھ آئیں گے آپ کو۔ اعلیٰ اللہ کا مطلب ہے اللہ کی مخلوق۔ اللہ آپ کو قرآن میں بتائے گا اسپیس کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، چرند پرند، ہوا، بادل، اور جیسے کیسے گھاس اگتی ہے،
کہ پہاڑ کیا چیز ہے، سمندر کیا ہے، یہ سب چیزوں کی علم آپ کو جب قرآن سے ملے گا تو آپ کے اندر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور آپ کے پاس قوت پیدا ہوگی شیطان سے مقابلہ کرنے کی۔ دوسرا ہے علم التذکیر بایام اللہ۔ ایام کا مطلب یوم، یوم کا مطلب ہسٹری۔ تو اللہ تعالیٰ ہسٹری کی آپ کو نالج دیتا ہے، پچھلی تاریخ آپ کو بتاتا ہے قرآن کے اندر کہ پہلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا، اور باقاعدہ آپ کو دعوت دیتا ہے کہ جا کے دیکھو میری زمین کے اندر کہ کیا ہوا دوسروں کے ساتھ۔ تو آپ کو جب ایک تاریخ کا پتہ چلے گا کہ پہلے کسی نے کیا کیا اور اس کے ساتھ کیا ہوا، تو آپ کو آپ کا ایمان اور پھر پختہ ہوگا اور مضبوط ہوگا شیطان کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ اور تیسرا ہے علم التذکیر بما بعد الموت۔ قرآن آپ کو موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں علم دیتا ہے کہ جہنم کیسی ہے، دوزخ کیسی ہے، موت کے بعد کیا ہوگا آپ کے ساتھ۔ بلکہ 1/3 قرآن کو 3 حصوں میں بانٹ دیں اگر آپ، تو پہلا اور دوسرا حصے کے بعد جو تیسرا حصہ ہے قرآن کا، جو آخری کا تہائی حصہ ہے قرآن کا، وہ صرف ہے ہی اسی کے اوپر۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت کی زندگی کے بارے میں تصویر کھینچتا ہے۔ تو جب آپ کے پاس یہ علوم آئیں گے تو آپ کے اندر اور استقامت پیدا ہوگی اور وہ قوت پیدا ہوگی جس سے آپ شیطان سے مقابلہ کر سکیں، تاکہ اپنی وہ 3 رسپانسبلٹیز یا کام پورے کر سکیں جو اللہ آپ سے چاہتا ہے کرنے کو۔ تو اس لیے آپ نے قرآن پڑھنا ہے کہ یہ 5 علوم آپ کے پاس آئیں۔ اللہ کے احکامات کیا ہیں، میں کیسے غیر مسلم سے بات کروں، اللہ کے پیغام لے کے اس کے پاس جاؤں، اور باقی 3 جو میں نے آپ کو بتایا شیطان سے لڑنے کے لیے، کہ آپ کی نفس کے اندر وہ قوت پیدا ہو جائے کہ آپ شیطان کے آگے کھڑے ہو جائیں۔ تو اس لیے آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے، یہ ہے آپ کا اصل مقصد قرآن کو سمجھنے کا۔